أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے اس کے 74 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی پارٹ 75 انشاءاللہ. لاسٹ جو ہمارا تھا لیسن اٹ واز آل اباؤٹ دا وائفز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں ہم نے جسٹ اے کوئک ریمائنڈر کون کون سی بیویاں کی تھی کہ سب سے پہلی خدیجہ تھیں، اس کے بعد حفصہ اس کے بعد سودا تھیں، اس کے بعد حفصہ اور عائشہ تھیں، تو دیٹ واز دا فورتھ وائف. اس کے بعد زینب بنت خزیمہ الہلالیہ تھیں، اور پھر تھیں ام سلمہ. 6 بیویوں کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور زینب بنت جہش ان کی 7ویں بیوی تھی. اور ان ساری بیویوں میں ایکسپٹ فار زینب بنت خزیمہ تمام بیویاں اب تک جن سے انہوں نے شادی کی سب قریشی تھیں. ٹھیک ہے، صرف زینب بنت خزیمہ جو تھیں وہ شی واز آؤٹ آف قریش. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہلالیہ ٹرائب سے تھیں، اور جو بھی تھا باقی ساری بیویاں قریش سے تھیں اب تک جن سے انہوں نے شادی کی. تو یہ 7 بیویوں کا قصہ تھا. آگے اور بھی ہے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے ہوئے، جو ان کی لونڈیاں تھیں اور جو ان کی بیوی تھی ایک اور، تو وہ ہم کریں گے بعد میں، ایز جب وہ وقت آئے گا اس کے حساب سے ہم کرتے جائیں گے. بیکاز جویریہ بنت الحارث کا بھی بہت بیوٹیفل قصہ ہے کہ کیسے ان کی شادی ہوئی تھی. دیٹس alone by itself اسٹوری. وہ کریں گے ہم بعد میں، جب وہ جب پوائنٹ آئے گا تو ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں آفٹر احد، اور یہ صرف ہم احد کے بعد کے واقعات کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے ٹائم جائے گا اس کے بعد جب ہم غزوہ احزاب کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم کریں گے. تو جیسے جیسے وقت میں ہو رہا ہے وہ غزوہ احد کے بعد کئی سارے واقعات ہیں جو ہم پہلے کمپلیٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک وقت کے ساتھ چل رہے ہیں نا، تو یہ غزوہ احد کا ہے. اچھا، اب ادھر آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں غزوہ ذات الرقا. اس میں کیا تھا میں آپ کو سمجھاتی ہوں. غزوہ ذات الرقا میں بیفور آئی ڈو غزوہ ذات الرقا، مجھے آپ کو ایک اس میں بتانا ہے کہ اس میں آج آپ کو جو موسٹ امپورٹنٹ سٹوری بتانے جا رہی ہوں وہ جابر رضی اللہ عنہ کی سٹوری بتاؤں گی، اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو اس کی سٹوری. ٹھیک ہے. اچھا، جابر رضی اللہ عنہ میریڈ سون آفٹر احد. کیوں؟ حالانکہ وہ 17 سال کے تھے، 16 17 سال 18 ایسے ہی 17 سال کے تھے. آئی تھنک موسٹ پرابلی ہی واز 17 ایئرز اولڈ. اور کیوں ان کو شادی کرنی پڑی اسی وقت؟ کیونکہ غزوہ احد میں جابر رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ شہید ہو گئے. جب والد شہید ہوئے تو جابر رضی اللہ عنہ ایک ہی بیٹے تھے اور ان کی صرف بہنیں تھیں. اب انہوں نے سوچا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، ورنہ اتنی ساری بہنوں کو میں اکیلا کیسے سنبھالوں گا، باپ بھی گزر گیا. ٹھیک ہے. تو when he lost his father in Uhud and was left with all younger siblings and mostly girls، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ شادی شدہ ہیں کہ نہیں ہیں. So this is the evidence that ذات الرقا took place after Uhud. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی شادی ہو چکی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا کنٹروورسی تھی ان دا ہسٹری بکس کے
ذات الرقا غزوہ احد سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی؟ ٹھیک ہے، اور کیونکہ ذات الرقا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ غزوہ احد کے بعد کا قصہ ہے. ٹھیک ہے. اب ذات الرقا جو تھا یہ ایک جو سلسلہ ہوا، غزوہ ہوئی، دس ٹوک پلیس اگینسٹ ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا غطفان، اور یہ اپ نارتھ کا قبیلہ تھا. غطفان کا جو قبیلہ تھا وہ حجاز کے نیچے کے حصے کا نہیں تھا بلکہ اپ نارتھ کا قبیلہ تھا. اور اس قبیلے، اس غطفان کے قبیلے کا یہ قصہ ہے کہ ان کے اگینسٹ جو تھا یہ ذات الرقا لڑی گئی تھی. ہوا کیا تھا، یہ جو غطفان تھے، شمیم پلیز سائلنٹ پہ کیجئے. اوکے. غطفان جو تھا، غطفان جو تھا یہ قبیلے کے لوگوں کا کام کیا تھا؟ لوٹنگ، پلنڈرنگ، لوٹ مار کرتے تھے. اینڈ دے ور آلسو لائک مرسنریز، مطلب آپ ان کو ہائر کر لیں، اس کو مارنا ہے، اس سے لڑنا ہے، 4 بندے بھیج دو. آپ سمجھ گئے غطفان کا جو قبیلہ تھا ان کا کام کیا تھا؟ لوٹ مار کرنا. اور یہ کانٹریکٹ کلرز بھی ہوتے تھے کہ آپ بتا دیں کہ کس کو مارنا ہے، کدھر جا کے جھگڑا کرنا ہے. ہاں، ہمیں کتنے بندے چاہیے؟ آپ کو 8-10 بندے چاہیے، مل جائیں گے آپ کو. کیا کام کیا کرنا ہے؟ یہاں جا کے لوٹ مار کرنا ہے، کر لیں گے، اتنے پیسے ہم کو دے دینا. ٹھیک ہے. سو دیور لائک مرسنریز، یہ غطفان کا قبیلہ. سو دیور اے پے. ایک پرابلم تھا یہ غطفان کا قبیلہ، ایک مشکل تھی ان کے ساتھ کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ تھے ہم اس ماحول کے لیے. ٹھیک ہے. سو ان کو ہائر کیا گیا تھا ایز مرسنریز ایون ٹو ڈیورنگ دا ٹائم آف احزاب. تو یہ ایک سر کا درد تھا قبیلہ غطفان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ غطفان جو ہے ان کو کسی نے جو بھی ہے ہائر کیا ہے یا ٹپتی ہے ہم پر حملہ کرنے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے ہو گئے. انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا، 700 صحابہ اکٹھے ہوئے اور سب جا کر ایک انہوں نے کیمپ کیا جسٹ آؤٹ سائڈ غطفان. اوکے. غطفان کا قبیلہ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 آدمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس قبیلے کے باہر کیمپ کر دیا. تو they can see نبی صلی اللہ علیہ وسلم with 700 people. Okay, now they've all camped there as if they are trying to say ہم تیار ہیں، تمہیں ہمیں آ کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں مقابلہ کرتے ہیں باہر. کیونکہ دیکھو سب کو اپنے بیوی بچے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے they came out but they camped opposite to غطفان and waited 1 week. پورا 1 ہفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیمپ کیا تاکہ ان کو انف ٹائم دیا اگر انہیں لڑنا ہے آ جائیں، ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ذات الرقا کا، غزوہ ذات الرقا کی ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. وہ 1 ہفتہ وہاں بیٹھے، لیکن غطفان کے قبیلے میں وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ تھا، ایک اورا تھا، ایک ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کے دل میں خوف ڈال دیتا تھا، کمزوری ڈال دیتا تھا. The battle never took place. تو غزوہ ذات الرقا کی وقت لڑائی ہوئی ہی نہیں، کیونکہ غطفان کو یہ نہیں ہو سکا، ہمت نہیں آ سکی کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرتے. اور یہ 1 ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بتاؤ تم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں.
اور یہی بتانے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا. اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. غطفان کا قبیلہ انہیں دیکھ رہا تھا اور یہ لوگ غطفان کے قبیلے والوں کو دیکھ رہے تھے. تو they were in sight of each other and yet there was no fight, no battle. اچھا, بیکاز بیٹل اس لیے نہیں ہوئی کہ غطفان کے قبیلے نے ڈیسائیڈ کیا not to engage in the battle. They decided not to engage. They were the one who provoked Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو پرووک کیا تھا, تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگ لے کر آ گئے تھے. غطفان کے قبیلے کے باہر آ کے کیمپ کر لیا تھا, لیکن ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ سکتے. اور ادھر ایک امپورٹنٹ چیز جو ضروری بتانے کی ہے, ایک نہیں ایک دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری بتانے کی ہیں, یہ ذات و رقاع سے جو جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صلاۃ الخوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو آیتیں ہیں قرآن میں وہ اس وقت نازل کی تھی, صلاۃ الخوف. ٹھیک ہے, اور صلاۃ الخوف جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے پڑھی جاتی ہے. آف کورس میں نے جب آپ لوگوں کو آئی تھنک میں نے جمیرہ اسلامک سینٹر میں پورا کورس کرایا تھا آن صلاح, اس میں میں نے صلاۃ الخوف کو بھی ڈیٹیل میں کور کیا تھا. اگر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے تو بہت پرانی بات ہے کہ بہت سال پہلے کیا ہوگا, تو اس لیے I'm going to now talk about صلاۃ الخوف because it was revealed at this time. ٹھیک ہے, صلاۃ الخوف اب نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ کیسے صلاۃ الخوف پڑھی جائے, کیونکہ دیکھیں they are parked and camped right in front of غطفان, ready to battle, ready to engage. ٹھیک ہے, تو غفلت نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سو جائیں آرام کر لیں. تو آدھے سو رہے تھے تو آدھے جاگ رہے تھے, تو they were duties. ٹھیک ہے, but they were محتاط. تو اب صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الخوف جو ہے وہ شفٹس میں پڑھی جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نماز کا ٹائم آیا, اگر آف کورس اس کیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے, پر دس از صلاۃ الخوف فار آلویز ناؤ. ٹھیک ہے, تو جو بھی امام ہے تو وہ نماز شروع کرے گا. تو آپ کا یعنی قیام ہوئی نماز, ٹھیک ہے, جماعت شروع ہوئی. لیکن جماعت میں جو فوجی کھڑے ہیں نا, بیکاز دے آر آل کیمپڈ, تو جو کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا, لیٹ می ایکسپلین اگین. آگے فوج ہے ایز اے وال. ٹھیک ہے, آگے جو فوج کے لوگ فوجی ہیں وہ کھڑے ہیں پروٹیکشن کے لیے یا ڈیفenس کے لیے. ٹھیک ہے نا, تو ایک تو وال وہ ہے. پیچھے امام کھڑے ہوگا اور نماز شروع کرے گا. ٹھیک ہے, اب امام نے نماز شروع کیا اور اس کے پیچھے وہ لوگ جو امام کو فالو کر رہے ہیں, جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ایک رکعت نماز پڑھیں گے. جب امام کھڑا ہوگا دوسری رکعت کے لیے تو وہ جو جتنے پیچھے کھڑے تھے وہ آگے چلے جائیں گے, اور جتنے آگے تھے وہ پیچھے آ جائیں گے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت میں پہلی رکعت پڑھیں گے اپنی. ٹھیک ہے, یہ سب نماز میں ہے, لیکن وہ ڈیفenس چل رہی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, سب ہو رہا ہے, بات نہیں کریں گے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فنش کریں گے تو یہ جو دوسری رکعت میں پہلی رکعت پڑھ رہے تھے یہ واپس آگے جائیں گے, اور آگے والے واپس پیچھے آئیں گے, وہ اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے. اور جب یہ دوسری رکعت کمپلیٹ کر چکیں گے تو پھر یہ آگے جائیں گے, اور پھر آگے والے پیچھے آ کے اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے. تو یہ it takes place in shifts. It has a method, it has a reasoning, a logic behind it, تاکہ آپ پروٹیکشن بھی کر رہے ہو جنگ میں اور آپ اپنی صلاح بھی پڑھ رہے ہو. And this is the way of salah taught to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he taught the Sahaba, and it was revealed during Zat al-Riqa. کیونکہ پرابلم یہ تھی کہ they were camped in front of the enemies.
چانس نہیں لے سکتے تھے کہ اگر یہ سب کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے تو وہ تو حملہ کر دیتے. تو اٹ ہیڈ ٹو بی ڈن ان شفٹس. اور جماعت کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے آپ کو. تو بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آدھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے اور باقی اپنی سنگل سنگل نماز پڑھ لیتے جب جب جس کو ٹائم ملتا. ایسا نہیں ہے. جماعت کی ایک امپورٹنس ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. کتنی امپورٹنس ہے جماعت کی کہ ایون جنگ میں آپ کو نماز پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. اور اس کو کس طرح سے ارینج کرنا ہے نماز کو, وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ کس طرح نماز پڑھی جائے. اگر خوف ہے, ڈر ہے کہ کوئی اٹیک کرے گا, اور آپ کو نماز بھی جماعت سے پڑھنی ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں, جماعت ہونی چاہیے, امام ہونا چاہیے, تو کس طرح پڑھی جائے. تو اس کو دیکھیں کس طرح سے آرگنائز کیا کہ آگے والے پیچھے آئیں, پیچھے والے پھر آگے جائیں, پھر پیچھے والے آگے آئیں, اور یہ کر کے سارے لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی. آف کورس اس صلاۃ الخوف میں یہ موومنٹ الاؤڈ ہے کہ آپ ایک رکعت پڑھ کے ہٹ جائیں اور فوراً دوسرے لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں. جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کر کے تکبیر کریں, وہ ان کے ساتھ تکبیر کر کے وہ اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. سو دس از صلاۃ الخوف. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری تھا بتانا کیونکہ یہ اب ریویل ہوئی. ہم اس کے بارے میں اسی لیے ڈیٹیلز میں بتائیں گے بیکاز دس از پارٹ آف دس ٹائم. اور ضروری ہے بتانا سیرہ میں کہ اس وقت یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی, اس وقت یہ نازل ہوئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ کیسے تم اپنی امت کو صلاۃ الخوف سکھاؤ, اور وہ کیسے صلاۃ الخوف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا میریکل جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ یہ تھا کہ ذات الرقا تو جنگ تو نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن کیمپنگ تو ہوئی, ایک ایکسپیڈیشن تو تھی, 1 ہفتہ وہاں پہ رہے ایز فوجی. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کیمپ اپنا بند کیا اور وہ واپس آ رہے ہیں, اور سخت دھوپ, گرمی. اور میں جب یہ پڑھتی ہوں نا تو میں 2 منٹ کے لیے سوچتی ہوں, میں اگر گھر سے باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتی ہوں, آپ بھی جاتے ہوں گے اپنے گھر سے نکل کر, تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر جاؤ تو ہم ہا ہو کر کے گھر آتے ہیں کہ کیا گرمی ہے, کیا گرمی ہے. پورے گرم ہو کے آتے ہیں بالکل, اور لگتا ہے جلدی کوئی پنکھا چلا دے, اے سی چلا دے اور ہم ٹھنڈے ہو جائیں جلدی سے. کپڑے بھیگ جاتے ہیں ہمارے گرمی میں تھوڑی دیر کے لیے. اور وہ لوگ ذات الرقا سے نکلے ہیں, غطفان کے قبیلے کے پاس سے, اور دے آر ریٹرننگ بیک ٹو مدینہ واکنگ. آپ سوچ لیں, اور آن دیئر کیمل بیکس اور ہارس بیکس whatever, they are in the open. اے سی نہیں چل رہا. اس گرمی اور گرمی کی شدت میں اب وہ واک کر کے یا اپنا جو بھی ہے ان کا کیروان واپس آ رہا ہے ٹو مدینہ. سخت گرمی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت گرمی میں آپ کبھی دھوپ میں کھڑے ہو جائیں, آپ کو لگے گا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے. اس وجہ سے گرم ملکوں میں آفٹرنون بریک ہوتی ہے. میں جب چھوٹی تھی تو جب میں فرسٹ ٹائم انگلینڈ گئی تھی, آئی کیم بیک اینڈ آئی آسکڈ مائی فادر کہ دبئی میں اس وقت ایک ٹرینڈ تھا, جو اتنے سال پہلے رہے ہوئے ہیں شاید انہیں پتا ہو اور باقیوں کو شاید نہیں پتا ہو. دبئی میں ٹائمنگز آف ورکنگ آورز بائی دا منسٹری اینڈ لا واز 8 to 1 and 4 to 7 or 3 to 6. You can choose between 4 to 7 or 3 to 6, but the timings were 8 to 1. And between 1 and 3 or 1 and 4, everything had to be shut down. مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو یہ بات یاد ہے جو رہے ہیں اتنے سال. میرے بچپن کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. So obviously, my father would come home around 1:30 and then he would go back around 3 o'clock and 6:30 he would finish. So I used to ask him کہ انگلینڈ میں تو اچھا ہے صبح 9 بجے جاؤ اور 5 بجے آ جاؤ, ایک ہی ون اسٹریچ میں آنا جانا نہیں پڑتا ہے. اینڈ دے ٹیک واٹ ایور دے بریک ایٹ آفس, کچھ بھی کھا لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. وائی از اٹ لائک دس ہیئر؟ کتنا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے نا, بیکاز دین یو کین کم ہوم ایٹ 5
آپ 7 بجے 8 بجے گھر آتے ہیں کیونکہ 7 بجے تک لوگ کام کرتے ہیں, پھر 8 بجے گھر آتے ہیں. تو یہ ایکسپلینڈ اٹ ٹو می کہ تم کو پتا ہے یہاں کتنی گرمی ہوتی ہے, اور جب شدید گرمی ہوتی ہے نا, دیٹ از اراؤنڈ 12-12:30. اس کے بعد جب ٹیمپریچر بہت ہائی پہ چلا جاتا ہے, دا مائنڈ اسٹارٹ سلوئنگ ڈاؤن. اور اس وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے, a small siesta in the afternoon. It rests the mind and cool off the system and rejuvenates your system. ٹھیک ہے, کیونکہ اس قدر گرمی ہوتی ہے کہ نیند آ جاتی ہے. اور عجیب بات ہے, مجھے کبھی بھی نہیں محسوس ہوا انگلینڈ میں کہ مجھے آفٹرنون نیپ چاہیے, لیکن یہاں نیپ مجھے عادت تھی کہ I needed that little siesta in the afternoon. It was like a trend that we have to sleep in the afternoon. کیونکہ اتنی شدید جب گرمی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. Your mind starts, وہ ختم ہو جاتا ہے. It needs to rest for a while. ٹھیک ہے, تو this is what happens. That's why in these countries we have this afternoon breaks. In those days, of course, یہاں تو اب سب کچھ ڈفرینٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ظاہر facilities are there and life is different now. We are not living in very hot places and everything is cool and سب کچھ comfortable ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیر رکھے اس جگہ میں, اس کنٹری میں ہمیشہ برکت رکھے, اور کیونکہ ہم نے یہاں پہ بہت سہولت اور بہت کمفرٹ پایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ ذات الرقاء میں کیا ہوا تھا. یہ سارا اس لیے بتایا آپ کو کہ جب آپ ٹھنڈ میں چلتے ہیں نا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, لیکن جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں تو آپ کو غنودگی آتی ہے. دھوپ میں گاڑی آپ چلاؤ, آپ کو نیند آئے گی. اس لیے یہاں بہت سارے لوگوں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور گاڑی کریش ہوتی ہے. تو ذات الرقاء سے جب یہ آ رہے ہیں, دوپہر کے 12 بج گئے. صبح سے نکلے تھے, دوپہر کے 12 بج گئے جب تک وہ لوگ پہنچے. ابھی تک نہیں پہنچے تھے, پوری فوج تھک چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹس کیمپ اینڈ ریسٹ. نیزے پہ ہے دھوپ, بہت گرمی ہے. ساری فوج کو وہ دیکھ رہے تھے, سب تھکے ہوئے, اور رات بھر کے جاگے ہوئے بھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو شفٹس میں جاگے ہوں گے نا, کچھ بندے جاگے تھے, کچھ سوئے تھے, کچھ پھر سو کر اٹھ کر پھر انہوں نے ڈیوٹی لی تھی, جو بھی ان کی شفٹس ہوئی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اسٹریٹجک تھے, انہوں نے سب پلاننگ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن کچھ لوگ, ظاہر ہے وین یو آر ایٹ وار یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سلیپ. آپ نیپ لیں گے, اٹھ جائیں گے, پھر آپ کی ڈیوٹی بدل جائے گی, کوئی اور آپ کو دے گا ٹائم, پھر وہ نیپ لے گا, بلا بلا. دس از ہاؤ اٹ گوز آن. اوکے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹ ایوری بڈی گیٹ سم ریسٹ, اور سب ایک جگہ پہ جا کر انہوں نے کیمپ کیا آفٹرنون میں, اور کہا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو. وہ ریسٹ کیا کرنا تھا, تھکے ہوئے تھے سارے فوجی, انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب سو گئے. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ایون وین دے سلیپ دیر از اے ڈیوٹی آف ون پرسن ٹو بی اے لٹل بٹ الرٹ اینڈ اویک ٹو میک شیور دیٹ دے آر سیف. کسی کی بھی ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جاگے اور وہ ذرا فوج کی خبر رکھے, پھر وہ سوئے گا تو کسی اور کو جگا کر سو جائے گا, تاکہ کوئی ایک ہو جو فوج کی دیکھ بھال بھی کرے. لیکن اس وقت اتنے سب تھکے ہوئے تھے, سب سو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے, اور ایسے سوئے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلا. ورنہ یہ بہت چوکنے سوتے ہیں, جب فوجی سوتے ہیں ایک آہٹ پہ اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ دے آر ان ڈیفینس لیکن ایک بدو تھا, یہ غطفان کا بدو تھا, جس کو ان لوگوں نے مرسنریز جیسے وہ لوگ تھے, اس کو ہائر کیا تھا کہ کسی طرح بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو, ان کو قتل کر دو, تمہیں پیسے ملیں گے, تو اسی کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کوائٹلی آیا, خاموشی سے, سارے صحابہ کو کراس کیا ہے, کیونکہ آپ سوچیں کہ صحابہ آلویز اے کور فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ایک درخت کے نیچے سلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور باقی سب کیمپ ان کے آس پاس لگاتے ہیں, کیونکہ he is the commander, he is the chief, so they will protect him and they are the protectors, so they are around him. لیکن
یہ ان سب میں سے گزر کر آیا اور کوئی نہیں جاگا، اور یہ سیدھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، سب تھکے ہوئے ہیں، اور اس نے دیکھا، پہچانا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، انہوں نے اپنی تلوار اس درخت پر ٹانگی ہوئی تھی، اس نے وہی تلوار اٹھائی، اس کا نام تھا غورہ، یہ غطفان کا آدمی تھا، اس کا نام تھا غورہ، بدو تھا، اس نے وہاں سے تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اس نے میان سے نکالی نا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز سے آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اس کی تلوار ان کی گردن پہ تھی، اس نے جب کھینچا تو ان کی آنکھ کھلی، لیکن تب تک وہ اپنی ان کی گردن پہ رکھ چکا تھا تلوار، اور پھر اس نے تلوار یوں رکھ کر اس نے کہا کہ مجھے تو بھائی پیسے دیے گئے ہیں تمہیں مارنے کے، اوکے، اور میں تو تمہیں ماروں گا، اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے بچائے گا کون؟ یہ تو سب سو رہے ہیں، اب یہ سب بات چیت ہو رہی ہے اور صحابہ اب بھی سو رہے ہیں، سوچیں آپ کتنے تھک کر وہ سوئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سوچے، بغیر کچھ اس کے آرام سے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ ہلنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، اور اس سے تلوار گر گئی، جیسے ہی اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا کے اس کی گردن پہ رکھ کے کہا اب تم بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، او صحابہ کہاں ہو، اٹھ جاؤ، دیکھو میرے پاس کون آیا ہے۔ سارے صحابہ ڈر کے مارے اٹھ گئے، اٹھ کے بھاگتے دوڑتے سب آئے، سب پریشان بھی اور پشیمان بھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ کب آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار لے کے کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں ان کو بتایا اور کہا کہ بتاؤ اب اس کے ساتھ کیا کریں، اب اس کو کون بچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آف کورس صحابہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے نا، کیونکہ اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار ان کی گردن پہ رکھی اور اتنی بڑی بات بھی کی، لیکن اس نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تلوار میں نے بھی رکھی تھی، تلوار تم نے بھی رکھی تھی، تم مجھ سے بہتر ہو جاؤ اور مجھ پر رحم کر دو، مطلب میں نے تم پہ رحم نہیں کیا تھا، وہ تو ڈر کے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی نا، ورنہ اس نے تھوڑی کوئی خود سے چھوڑی تھی، تو کہتا ہے کہ تم ہم دونوں میں سے بہتر ہو جاؤ اور مجھ پر رحم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم پر رحم کر دوں اور تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم شہادہ دو گے؟ کیا تم اسلام میں آؤ گے؟ تو اس نے کہا I can promise one thing، میں تم سے ایک عہد یا وعدہ کرتا ہوں، اسلام میں تو نہیں آؤں گا، لیکن میں کبھی تمہارے خلاف لڑوں گا نہیں، تم سے کبھی دشمنی نہیں کروں گا، نہ کسی کے کہنے پر نہ خود سے، میں کبھی تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا۔ تو he told the truth، ٹھیک ہے، he said I don't want to accept Islam but I promise I will never fight you، I'll never try to kill you، I'll never go against you، that's fine، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا for his honesty and he kept his word، that man غورہ۔ اس کے بعد اس کو کبھی بھی کسی نے اگر کہا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمز کے خلاف لڑنا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، اور کوئی بھی کام دے دو پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام نہیں لوں گا۔ تو اس نے ہی kept his word، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ اب دوسرا واقعہ، اور پھر یہ کہ جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، پہلے میں اس واقعے کے بارے میں ایک چھوٹا سا اور یہ بتا دوں کہ جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دینا شروع کیا اور کہا کہ اٹھو اٹھو سب لوگ اٹھو، دیکھو کون آیا ہے، اور ہم سب دوڑے بھاگے گئے، اور یہ سب واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے دیا despite him not reverting to Islam، despite him trying to attack him but he still let him go۔
تو جابر رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ بندہ جا رہا تھا غورہ، جب وہ جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج میں دشمنوں میں بہترین انسان سے مل کر جا رہا ہوں. بس اتنا اس نے کہا، کیونکہ کوئی بھی اور ہوتا تو اس کو مار دیتا، کبھی جانے نہ دیتا. کوئی آپ کے کھڑا ہے اور پتا ہے کہ وہ غطفان سے ہے، پتا ہے کہ وہ مارنے آیا تھا اور وہ دشمن ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. اب ایک اور انسیڈنٹ تھا. اچھا یہ انسیڈنٹ تھا. آج میں بس صرف 3 انسیڈنٹس کور کروں گی. ایکچولی ایک 3 انسیڈنٹ کور کروں گی جس میں میجر انسیڈنٹ از دا اسٹوری آف جابر رضی اللہ عنہ انشاءاللہ، بیکاز دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. ٹھیک ہے، اینڈ مجھے بہت پسند ہے ان کی یہ اسٹوری. انشاءاللہ ویل کم ٹو دیٹ. اوکے، ناؤ سیکنڈ انسیڈنٹ از اباؤٹ عباد ابن بشر اور عمار بن یاسر. اوکے، ان کو نائٹ ڈیوٹی دی گئی تھی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کسی بھی ایکسپیڈیشن میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے سو جائیں. ہمیشہ کسی ایک کو، کوئی 2 لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ آپ دونوں نائٹ ڈیوٹی پر ہو، تو ایک سوئے گا ایک جاگے گا، پھر وہ سوئے گا پھر وہ جاگے گا، تاکہ دونوں مل کر تم 1 گھنٹہ سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی ہے تو میں جاگ لیتا ہوں، اب میں سونے لگا ہوں، تم اٹھ جاؤ تم دیکھ لو. اس طرح سے 2 لوگ ہوں جو نائٹ ڈیوٹی پر ہوں، ٹرن بائی ٹرن وہ رات کو حفاظت دیں اپنی فوج کو. تو عباد بن بشر اور عمار بن یاسر کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ آپ رات کو جاگیں گے اور گارڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ اس وقت سب سے پہلے تو عباد بولے یاسر کو، انہوں نے کہا کہ میں گارڈ کرتا ہوں، تم سو جاؤ، کیونکہ میں اس وقت میں تر و تازہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو تم ابھی سو جاؤ، میں گارڈ کرتا ہوں، اور پھر جب مجھے سونا ہوگا میں تمہیں جگا دوں گا. تو عمار بن یاسر سو گئے اور عباد بن بشر اب گارڈ کر رہے ہیں. گارڈ کرتے پوری رات گزر گئی، گارڈ کیا انہوں نے. پھر فجر کی اذان ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں نا بھائی، دیکھیں خاموشی، سب کچھ ٹھیک ہے، تو کوئی اور پرابلم نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر ایسے حالات میں 2 رکعت نماز ہے آپ کی فجر کی ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی نماز شروع کر دی. جیسے ہی انہوں نے نماز شروع کی، غطفان اس کی تلاش میں تھے اس موقع کی کہ ایک بندہ سو رہا ہے، دوسرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ان کو یہ ویکنس پتا تھی مسلمانوں کی کہ یہ نماز میں ہلیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے، توڑیں گے نہیں، مر جائیں گے. تو انہوں نے ایک تیر مار دیا غطفان نے. ٹھیک ہے، جب پہلا تیر مارا تو وہ سیدھا جا کر ان کو لگا، اور وہ نماز میں تھے عباد بن بشر. انہوں نے نماز میں ہی تیر کو ہٹایا اور کنٹینیو کی نماز. پھر ایک اور تیر آیا، دوسرا تیر آ کے ان کو لگا، پیوست ہوا ان کے جسم میں، انہوں نے اس کو بھی نکالا اور انہوں نے نماز کنٹینیو کی. اس کے بعد جب ان کو لگا پھر ایک اور تیر آیا، تب ان کو ایسے لگا کہ جیسے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو تیر لگ رہے ہیں جسم میں، اٹس لائک بلٹس ان یور سسٹم، تو خون بہ رہا ہوگا، آف کورس کچھ انڈر جو بھی ہے آپ کا انجر ہو گیا ہوگا. سو ہی تھاٹ ہی از گوئنگ ٹو فینٹ، بے ہوش ہو جائیں گے. اس وقت انہوں نے عمار بن یاسر کو آواز دی اور اٹھایا، اور عمار نے اٹھ کے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ جب آپ کو پہلا تیر لگا تبھی اٹھا دینا چاہیے تھا. تو وہ کہنے لگے اصل میں جو میں سورہ پڑھ رہا تھا نا نماز میں، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی میٹھی تھی کہ میں اس کو توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، میں اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا، اس لیے میں اپنی نماز کمپلیٹ کر کے پھر تمہیں اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسے لگا کہ میں اور پڑھ ہی نہیں پاؤں گا اور میں گر پڑوں گا، اس لیے میں نے تم کو اٹھا دیا. اور this was their consciousness for the duty for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی دے رہا ہوں اس میں کہیں بھی میں کوئی بھی کوتاہی کر سکوں. سو
Subhanallah, this was the story of Abbad bin Bishr and Ammar bin Yasir, ke how Abbad took all the arrows while he was praying. لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی بیکاز وہ اتنے محو تھے اپنی نماز میں، اتنا ان کو سکون مل رہا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ میں نماز بھی پوری کر لوں اور تیر بھی کھاتے رہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کا واقعہ تھا. Now the incident of جابر رضی اللہ عنہ. اوکے. اچھا، ابن حجر بتاتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کی سٹوری سے آپ 100 فائدے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں فقہی فائدے بھی ملتے ہیں، آپ کی لائف کے بہت سارے ایریاز اور ایسپیکٹس کے فائدے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، تو جابر رضی اللہ عنہ کی جو کہانی ہے یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل اسٹوری، اور اس سے بہت سارے ہم سبق نکال سکتے ہیں. 100 سبق تو نکال ہی سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ابن حجر. اب اسٹوری کیا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت ہی بوڑھا اور پرانا اونٹ تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بوڑھا تھا تو وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ چلتا تھا. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جانور، ابھی گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ذرا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا. اور وہ جابر رضی اللہ عنہ جب یہ غزوہ احد کے بعد، ذات الرقاع کی بات کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، جب یہ نکلے اور جا رہے تھے، واپس جب جا رہے تھے تو ساری فوج آگے تھی، جابر رضی اللہ عنہ پیچھے اکیلے سلولی آ رہے تھے اور وہ بالکل پیچھے تھے. ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے he slowed down and then he was behind him, behind جابر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کو آواز دی اور ان کو کہا کہ پہلے تو ان کو کہا کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے والد گزرے ہیں غزوہ احد میں، یہ تو ان کو پتہ ہی تھا. اور جابر رضی اللہ عنہ کی 7 بہنیں تھیں، 7 سسٹرز. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جب ان کے فادر گزرے تو ان کی 7 بہنوں کے علاوہ ان کے اوپر کچھ لون بھی تھا، کچھ قرض بھی تھا. ٹھیک ہے، اور کوئی اور ان کے پاس مطلب وہ نہیں تھا، کوئی اور ان کے پاس چارہ نہیں تھا، کوئی اور ان کے پاس جسے کہتے ہیں نا رزق روزی کا کوئی اور سلسلہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہی ایک اونٹ تھا، بس ایک بوڑھا سا اونٹ تھا ان کا. تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا پیچھے سے تو اس کو آواز دی، یا شباب، یعنی او ینگ مین، یا شباب عربی میں اسی طرح بلایا جاتا. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے ہیں او لڑکے، او بچے بات سن. کوئی بھی اپنی طرح کولوکیل جب بولتا ہے تو انہوں نے کہا یا شباب، تمہارا نام کیا ہے؟ جابر. اوکے، تو کیا بات ہے؟ Now رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is having a conversation with him, not just saying کہ ٹھیک ہے، مطلب he is one of the فوجی، چلے گا، لڑکا ہے، one of the shababs who will follow the troop. He's asking him اپنے he's making a conversation with him and saying کیا بات ہے، تم بہت اداس ہو؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا پھر پریشان ہو؟ کہا ہاں تھوڑی پریشانی تو ہے ہی. تو انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے تمہاری، اپنے بارے میں بتاؤ. Now رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is having a conversation with a 17-year-old boy who's nobody. He's not Ali radiallahu anhu, Usman, or somebody with any feathers in his hat. Nobody. He's just a young boy who took part in the battle. Now he's coming behind, لڑکھڑاتے ہوئے اونٹ پہ آ رہا ہے، بوڑھے سے اونٹ پر، مگر وہ شکل سے لگ رہا ہے کہ جیسے he's not very happy or depressed. He was depressed. He was
maybe worried. ٹھیک ہے, he could just see that in him. اب وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کیا پریشانی ہے تمہاری, بتاؤ. تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا بتاؤں, میرا اونٹ اتنا بوڑھا ہے, اسی لیے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے, اس لیے میں فوج میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں. اور میرے فادر گزر گئے, آپ تو جانتے ہوں گے کہ غزوہ احد میں میرے فادر گزر گئے, اور جب وہ گزر گئے تو وہ میرے لیے 7 بہنیں چھوڑ کر گئے, جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میری 7 بہنیں ہیں, اور میرے پاس کوئی اور مینز نہیں ہے کمانے کا, میرے پاس کوئی اور راستے نہیں ہے کمانے کے, تو میرے پاس کوئی کمائی بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے میں ان سارے پریشانیوں میں دبا ہوا ہوں, یہ بوجھ ہے مجھ پر, اور اسی لیے میری شکل پہ آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے. پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وجہ سے تم بہت ڈل لگ رہے ہو, اس وجہ سے تم بجھے بجھے سے ہو. تو اس نے کہا ہاں یہی وہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چلتی ہیں, تو ظاہر ہے میں پریشان رہتا ہوں. ہاؤ آئی ول مینیج 7 بہنوں کا بوجھ, اور پھر میرے پاس کچھ یعنی ہے بھی نہیں, کمانے کے لیے کچھ ہے نہیں, اور ایک یہ کیمل ہے بس میرے پاس, یہ ایک اونٹ ہے میرے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی میں نے شادی کر لی, احد کے بعد میں نے شادی کر لی جب میرے فادر گزرے. تو انہوں نے پوچھا کہ بوڑھی سے کی کہ جوان سے کی. ایکچولی عربی میں ایسا ہے کہ بڑی سے کی کہ چھوٹی سے کی, ٹھیک ہے. تو میں اب زیادہ کچھ چیزیں آپ ٹرانسلیٹ پوری طرح عربی سے نہیں کر پاتے ہیں, تو میں جس طرح بہترین ہو رہا ہے میں اس طرح آپ کو سنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بڑی سے کی کہ چھوٹی سے کی, تو اس نے کہا کہ بڑی سے, ٹھیک ہے. تو میں نے ایک بڑی عمر کی بیوہ ہے اس سے شادی کی. Remember he's 17 years old and he's married somebody who's already widowed and he's much older than him. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے کسی جوان سے, ینگ لڑکی سے شادی کرنی تھی جو تمہارے ساتھ, جو تمہیں ہنساتی اور تمہارے ساتھ ہنستی, جو تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے, جو تمہیں انجوائے کرتی اور انٹرٹین کرتی اور تم اسے انٹرٹین کرتے. Life would have been enjoyable for you. کیوں نہیں کی تم نے؟ تو اس نے جواب دیا, جابر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ینگ لڑکی سے شادی کر کے میری 7 بہنوں میں ایک اور اضافہ کر دوں, کیونکہ ظاہر ہے there's another girl who's younger, he'll think there's another one now on me. میں نے بڑی عمر والی سے اس لیے شادی کیا تاکہ وہ میری 7 بہنوں کی لک آفٹر کر سکے اور میری بھی لک آفٹر کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا جواب دیا؟ تم نے بالکل صحیح کیا, یہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا. So he's trying to find out, though he knows, and he's telling him what he did was right, although he said you could have done that, just to check, just to test what he would say, or to understand why he did what he did. And he's telling, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, that's the right thing to do. تو دیکھیے ہر سچویشن میں it's different. Good situation would have been, ٹھیک ہے تم ینگ ہو, ینگ سے شادی کرو, وہ تمہیں ہنسائے گی, تم اسے ہنساؤ گے, whatever. اور اگر تمہارے پاس ایسی سچویشن ہے where you need somebody older because there is a reason for that, then do that. That's also the right decision to do. So there is no set rule for this. It is according to the situation you go about it. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کانورسیشن کے بعد اس سے کہا, جابر رضی اللہ عنہ سے, کہ روکو اپنے اونٹ کو روکو. انہوں نے اونٹ کو روک دیا. تو پھر انہوں نے کہا ایسے کرو, تم میرے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پہ بیٹھتا ہوں, کیونکہ تمہارا اونٹ بہت سلو ہے نا, میرا اونٹ تو بہت تیز ہے. تو تم تھوڑے دیر کے لیے میرے اونٹ پہ بیٹھو اور میں تمہارے اونٹ پہ بیٹھتا ہوں. وہ ہیزیٹیٹ کر رہا تھا کیونکہ he was finding it strange, how can I do that? But he said, just for a moment, listen to me and just do that exchange and I want to show you something. He said, okay.
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پہ بیٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اونٹ پہ بیٹھ گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ تو تیز چلتا تھا, تو وہ تیز چلنے لگا. تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر اتنی تیز گئے کہ وہ ان کو اوورٹیک کر گئے, اور اوورٹیک کر کے تیز تیز دوڑے تو جابر رضی اللہ عنہ بھی تیز تیز ان کے پیچھے گئے کیمل میں. ٹھیک ہے, اب دونوں کے اونٹ تیز تیز جا رہے ہیں, اور پھر جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو روک لیا. کہا دیکھا تمہارا اونٹ کتنا تیز چل رہا ہے, میرے اونٹ سے بھی تیز چلا. جابر رضی اللہ عنہ شاکڈ, کانٹ بلیو اٹ. بٹ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میریکل تھا کہ جب وہ بیٹھے اونٹ تو ایسا تیز رفتار ہو گیا, جوان سے زیادہ تیز چلنے لگا, کہ ان کے اونٹ کو بھی مات کر گیا اور اس کو بھی اوورٹیک کر گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ, تو اس نے کہا کہ اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ میرا اونٹ اتنا تیز چل سکتا ہے. مطلب وہ سمجھ گیا یہ تو میریکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ماشاءاللہ انہوں نے میرے اونٹ کو ٹھیک کر دیا. وہ بیٹھے تو اونٹ بھی چل پڑا اور اتنا تیز چلا, سب کچھ ہوا, وہ بہت خوش تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جابر اب تم نے دیکھا کہ تمہارا اونٹ کتنا تیز چل رہا ہے, خوش ہو, تو تمہاری پریشانی کچھ کم ہوئی. تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت I mean I'm amazed, I'm surprised and I'm very happy. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ اونٹ نا مجھے بیچ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف یہ اونٹ ہے, میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منع کر رہا ہے کہ میں آپ کو نہیں بیچ سکتا, کیونکہ اس کے پاس ہے ہی صرف یہ. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں پلیز, انسسٹ کرتے ہیں کہ مجھے بیچ دو, ٹھیک ہے پلیز مجھے بیچ دو. وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سمجھتے نہیں ہیں, میرے پاس اس اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو میں نے سارا تو کچھ بتایا اپنا, آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میرے پاس 7 بہنیں ہیں, میری بیوی ہے, اور میں اکیلا ہوں ایک اونٹ کے ساتھ, وہ بھی بوڑھا تھا, اب آپ نے ٹھیک کر دیا, لیکن اب آپ خریدنا چاہ رہے ہیں مجھ سے وہ اونٹ, میں نہیں بیچ سکتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسسٹ کرنے لگے پلیز مجھے بیچ دو. آخر اس نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, کتنے دیں گے آپ مجھے اس اونٹ کے, بیکاز ناؤ دس از آل دیٹ ہی ہیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, 1 درہم. کہا کیا, اس اونٹ کا آپ مجھے 1 درہم دیں گے؟ نہیں میں نہیں بیچ رہا آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو 2 درہم میں دے دو. کہا میں 2 درہم میں آپ کو دوں؟ نہیں میں 2 درہم میں نہیں دے سکتا. اٹس لائک می آسکنگ یو کہ آپ کی گاڑی جو ہے میں پرانی تھی, میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, مجھے 1 درہم میں بیچ دو, آپ بیچیں گے؟ کیونکہ یہ سواری تھی نا اس زمانے میں, اگر گاڑی نہیں تھی تو یہی تو سواریاں تھی نا. اگر میں نے آپ کی گاڑی ریپیئر کر دی اور اب وہ آپ کی گاڑی میری گاڑی سے تیز چل رہی ہے, تو کیا آپ مجھے 1 درہم میں بیچ دیں گے, 2 درہم میں بیچ دیں گے, 3 درہم میں بیچ دیں گے؟ رسول اللہ started bargaining with him from 1 dirham and he says no. He said 2 dirham, he said no. Now bargaining is going on and he's saying, رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-20 درہم تک جب یہ لوگ آئے, he is going on with 1 dirham extra, okay, چل رہی ہے گفتگو ابھی تک یہاں پر. Finally Jabir sort of got fed up and he said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کریں, گفٹ کر کے لے لیں, مجھے نہیں چاہیے آپ سے کچھ بھی, لے لیں آپ کو اونٹ چاہیے نا میرا, لے لیں, مجھے کچھ نہیں دیں, کیونکہ میں کیا بتاؤں گا گھر جا کے میں 2 درہم اور 3 درہم میں میرا اونٹ بیچ کے آیا ہوں, کوئی بھی سوچے گا میں پاگل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں میں مفت میں بھی نہیں لوں گا, میں گفٹ بھی نہیں لوں گا, مجھے خریدنا ہے تمہارا اونٹ, ہم قیمت فکس کریں گے, ہم بارگین کریں گے, نو پرابلم. تو چلو میں 22 دیتا ہوں, پھر 25, کرتے 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 ہی came to 40 dirhams. That was the final price. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said 40 پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں معاملہ, it will be good
ٹھیک ہے، اور تم مجھے یہ اونٹ 40 درہم میں دے دو. جابر اگریڈ، اوکے 40 درہم از ناٹ سو بیڈ. ٹھیک ہے، اور اس زمانے کی 40 درہم واز لائک 400 درہم اور سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اینی وے 40 درہم میں بات کنکلوڈ ہو گئی. اینڈ آف کورس دیٹس آلسو لیس فار دا اونٹ، مگر اٹ گاٹ کنکلوڈیڈ ایٹ 40 درہمس. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ڈیل کنفرمڈ. انہوں نے کہا ڈیل ڈن ہو گئی ہے، مگر میری ایک شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، وہ شرط یہ ہے کہ میرے پاس پھر ہم یہاں رستے میں کھڑے ہو کر ساری بارگیننگ کر رہے ہیں، میرے پاس گھر جانے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا اگر آپ میرا اونٹ لے لیں گے. آپ مجھے 40 درہم دے دیں گے، اس کے بعد میں گھر کیسے جاؤں گا؟ تو میری شرط یہ ہے کہ اونٹ آپ کا ہوا، آپ مجھے گھر پہنچنے تک اجازت دیں کہ میں اس اونٹ پہ اپنے گھر پہنچ جاؤں. میں گھر پہنچ کے آپ کو اونٹ دے دوں گا اور آپ سے پیسے لے لوں گا، پر مجھے گھر پہنچنے تک کی مہلت چاہیے اس اونٹ پر. یہ اونٹ اب آپ کا ہے، لیکن مجھے گھر پہنچنے تک یہ شرط ہے میری بیچنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگریڈ. ٹھیک ہے، جب یہ گھر پہنچا تو جب یہ دس از آلسو ایکچولی اٹس اے ویری بیوٹیفل اسٹوری وین. So he was very happy that he's got some money. He sold his camel, but he's got the money for the camel, something to go home. And he was also happy that everything is, okay. He's got something in hand to go home. So he's going fast on the camel because ab uska camel bhi fast chalta hai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again caught up with him. اس کے ساتھ ساتھ جا کے کہنے لگے آہستہ جاؤ، آہستہ جاؤ، جلدی گھر پہنچنے کی کوشش نہیں کرو. کیا تم نے گھر میں انفارم کیا ہے کہ تم آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہا ٹھیک ہے، تو جب ہم بارڈر پہ پہنچتے ہیں نا مدینہ کے، وہاں پہ تھوڑی دیر رکو اور وہاں سے کسی کو بھیجو تمہارے گھر پہ پہلے اطلاع دے کہ تم آنے والے ہو. لیٹ یور وائف پریپیئر ٹو ریسیو یو ان اے گڈ وے. لیٹ ہر پٹ سم پرفیوم. Let her wear nice clothes and let her keep herself warm to accept you and to receive you. This is the right way. So don't rush and go home in this condition. Inform and go home so that they are prepared to take you. So he stopped at his uncle's place. ٹھیک ہے، وہاں جا کر اس نے اپنے انکل کو بتایا کہ میں نے اپنا اونٹ بیچ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے کہا تم پاگل ہو، تمہارے پاس ایک اونٹ ہی تو تھا، تم نے وہ اونٹ بھی بیچ دیا؟ تم تو بالکل پاگل ہو، کیا کرو گے تم بغیر اونٹ کے؟ کام کیسے کرو گے؟ آؤ گے جاؤ گے کیسے تم؟ It's like selling your car and then you don't know what to do. How will you work without a car? Now it will be more burdensome to go and come anywhere. تو اس نے کہا کہ بس میں جتنا بارگین کر سکتا تھا کیا. تو پھر اس کے چچا نے پوچھا کہ آخر بیچا کتنے میں؟ تو اس نے کہا کہ 40 درہم. اس کو 40 درہم میں تم نے اپنا اونٹ بیچ دیا؟ اس نے کہا میں کیا کرتا، بوڑھا اونٹ تھا لیکن اب بہت تیز چل رہا تھا. تو اس نے کہا پھر تم نہیں بیچتے؟ اس نے کہا نہیں، بہت اصرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بہت منع کیا لیکن اب وہ بارگین کرتے رہے، میں اس سے زیادہ منع نہیں کر سکتا تھا، اب میں نے بیچ دیا ہوں. اب تو ہو گیا ڈیل، کیونکہ اب تو بات ختم ہو گئی ہے، بک چکا ہے. اب یہ میں صرف یہاں تک پہنچنے کے لیے ان سے میں نے اجازت لی اور میں اپنے گھر پہنچ کر ان کو یہ اونٹ جا کر واپس کروں گا. یہ بات بھی ہو گئی. پھر یہ گئے اپنا اونٹ واپس کرنے، پہنچ گئے گھر، بیوی سے مل لیا، بہنوں سے مل لیا. اب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لوٹانے کہ بھئی یہ آپ کی امانت ہے تو میں آپ کو دینے آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جا کے پہلے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہاں ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اونٹ باندھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر گئے اور ان سے کہا کہ مجھے اونٹ کی قیمت آپ دے دیں، میں اونٹ لے آیا ہوں. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے جو ان کے پاس جو ان کا کاتب تھا اس کو کہا کہ جابر کو 40 درہم دے دیے جائیں اونٹ کے. انہوں نے 40 درہم اس کو جابر رضی اللہ عنہ کو دے دیے. تو جابر رضی اللہ عنہ نے وہ 40 درہم لیے اور پھر جب اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا جابر تم کچھ بھول تو نہیں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. وہ دیکھتے ہیں پیسے کہ نہیں 40 درہم ہے پورے، میں نے کچھ نہیں بھولا. کہا تم بھول رہے ہو، تم اپنا اونٹ بھول کے جا رہے ہو.
जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कंफ्यूज हो गए, क्या मतलब आपका? कहा तुमने मुझे बेच दिया, अब मैं तुम्हें ऊँट दे रहा हूँ, ये मेरा गिफ्ट है, ले जाओ, ऊँट भी तुम्हारा है और पैसे भी तुम्हारे हैं। सुभान अल्लाह। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कंफ्यूज खड़े, हक्का बक्का रह गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। और उन्होंने कहा, या जाबिर तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी मजबूरी देखकर, तुम्हें डिस्ट्रेस में देखकर, जो हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं ना, मैं तुम्हें चीट करता, फायदा उठाता तुम्हारे डिस्ट्रेस हालत का, कि अब तुम मजबूर हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी अच्छी सी चीज कम दामों में लेकर तुम्हें मजबूर कर दूं। तुम ये समझ रहे थे मैं तुम्हें चीट करूंगा? मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा था कि मैं तुम्हें कितने दे दूं। He didn't want to give him charity because he thought Jabir radiallahu anhu will feel offended or bad to take charity. He wanted to give him charity in this manner that he felt कि मैंने इनको अपनी चीज बेची है तो मुझे पैसे मिल रहे हैं और अब ये वो चीज मुझे गिफ्ट करके दे रहे हैं। बहुत फर्क है, सुभान अल्लाह। एंड इमेजिन कि बहुत सारी चीजें कि यानी हाउ ही डिड दिस होल ट्रांजैक्शन without making Jabir radiallahu anhu feel anything bad for taking the money. He made his camel also fast and good, gave back the camel, and gave him the money that he could have been, really needing for his family. Subhanallah. इसमें से जो लेसन्स मिलते हैं बहुत सारे हैं, मैंने कुछ जमा किए हैं, टाइम की कमी की वजह से मैं उतने ही कवर करूंगी जो मेरे पास यहाँ इस वक्त सामने लिखे हैं, और बहुत सारे अगर मैं इसके डीपर जाऊंगी तो बहुत सारे निकाल के आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो मेरे अभी आगे आगे ऊपर ऊपर समझ में आ रहे हैं कि लेसन नंबर 1 कि ऑल द बार्गेनिंग Nabi Sallam did so that he doesn't feel like he's giving charity. तो आप ये भी कर सकते हैं, जिनको जरूरत हो उनको आप उनकी चीज लेकर उनको वापस भी दे सकते हैं। ये एक सबक मिलता है। दूसरा लेसन कि यू कैन बार्गेन, बार्गेनिंग करना गलत नहीं है, आपका हक है कि आप बार्गेन करो। सेलर का हक है कि वो आपको उसमें दे ना दे, वो भी एक लेसन है कि अगर आप सेलर हैं आपका हक है कि आप कहें कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, नहीं मेरी चीज की कीमत इतनी नहीं इतनी है। आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं आपको 50 में नहीं दे सकती, इसमें आई नीड मोर देन दिस, तो आप 100 दे दें। तो आपका हक है कि आप अपनी अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट जो आप सेल करते हैं उसके लिए आप अपनी कीमत बताएं और उस कीमत पर आप कायम रहें, और बार्गेन अलाउड है। आपको अलाउड है कि आप कहें कि मुझे इसको कम करके दे दो, और मुझे अलाउड है कि मैं कहूं जी नहीं मैं कम नहीं कर सकती, ये मेरी कीमत है। ठीक है, ये लेसन मिलता है। ओके। तीसरा लेसन ये है कि यू कैन इवन रिफ्यूज टू सेल। देखें, एक 17 साल का लड़का जो नो वन है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमांडर हैं उस पूरे आर्मी की, उम्मत के खलीफा, नबी, लीडर, सब कुछ हैं, उनको वो मना कर रहा है कि मैं आपको नहीं बेच सकता, क्योंकि ये मेरे पास एक ही चीज है, अब वो पुरानी है, उल्टी सीधी है, जो भी है, बट मेरा ये एक ही एसेट है, मैं आपको ये नहीं बेच सकता। तो यू कैन रिफ्यूज टू सेल व्हाट यू डोंट वांट टू सेल टू समबडी, नोबडी कैन फोर्स यू टू सेल व्हाट यू हैव। ठीक है। एंड ऑल्सो व्हेन ही वाज गोइंग वेरी फास्ट, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब कहा कि इतना तेज घर जल्दी जल्दी में पहुंचने की कोशिश मत करो, क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम आने वाले हो? वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं कि पहले अनाउंस करो, इन्फॉर्म करो घर पे, उसके बाद तुम घर जाओ, ताकि घर वाले तुम्हें रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो ये एक फिक़ही रूल है कि when the man is going home he should inform his family so the wife can receive him well. ठीक है। फिफ्थ पॉइंट was of course about रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मैंने अभी इसमें कवर नहीं किया,
لیکن جابر رضی اللہ عنہ کی سٹوری اور بھی بڑی اور بھی ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had a very close relationship with Jabir radiallahu anhu, and he sat with Jabir radiallahu anhu and his wife knowing their circumstances کہ وہ عمر میں بڑی ہیں، وڈوڈ ہیں، یہ 17 سال کا لڑکا ہے اور 7 لڑکیوں کا بوجھ ہے ان دونوں کے اوپر. He taught them how to be intimate with each other. میرج اور انٹیمیسی کے بارے میں ان کو بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتایا، کیسے ایک دوسرے کو انٹرٹین کرو، ایک دوسرے کے بیچ میں محبت، ایک دوسرے کے ساتھ even the sexual intercourse, how can it be more interesting, how to entertain each other, to love each other better, and to spend quality time with each other as husband and wife. یہ ساری چیزیں بھی جابر رضی اللہ عنہ کی سٹوری میں ملتی ہیں. 6 point is the fiqh of selling and buying. ادھر سے فقہی رولز نکلتا ہے کہ سیلر اپنی قیمت بتا سکتا ہے، بائر اس پہ بارگین کر سکتا ہے، سیلر کو حق ہے بیچے یا نہ بیچے، اس پہ کوئی فورس نہیں ہے، اور بائر کو بھی حق ہے کہ وہ دے سکتا ہے تو دے، نہ دے سکتا تو چلا جائے. ٹھیک ہے. 7th point is کہ آپ کو کسی کو اپنی کوئی چیز مطلب کوئی آپ پہ دباؤ ڈالے، زور ڈالے، اس کی وجہ سے آپ کو بیچنا نہیں چاہیے. ڈونٹ بی شائے ٹو سے آئی کانٹ سیل یو. کوئی آپ سے کہتا ہے مجھے یہ آپ کا حجاب بہت پسند ہے، آپ مجھے بیچ دیں، میں لے لیتی ہوں. مجھے بیچنا ہی نہیں ہے، نہیں میں آپ کو اس کے لیے 1000 درہم دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ 1000 درہم کا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں مجھے اتنا پسند ہے میں آپ کو 1000 درہم بھی دے دوں گی، پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں مجھے بیچنا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کسی کو ریفیوز کرنا چاہیں بیچنے سے تو آپ ریفیوز کر سکتے ہیں. there is no problem in that. ٹھیک ہے. And 8th point is that you can put legitimate conditions in your transaction. Supposing کہ آپ نے مجھ سے میری گاڑی خرید لی، جیسے ادھر اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خرید لیا تھا. آپ نے مجھ سے میری گاڑی خرید لی، میں اس پہ کنڈیشن لگا سکتی ہوں کہ آپ گاڑی تو خرید چکے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی آپ کی ہوئی، لیکن مجھے 2-3 دن کی مہلت دیجیے. آئی نیڈ دا کار ٹو فنش سم ورک اینڈ دین آئی ہینڈ اوور دا کار ٹو یو، اینڈ دیٹ از ایکسیپٹیبل. یہ نہیں ہے کہ ارے آپ نے تو بیچ دیا، اب تو گاڑی آپ کی نہیں، آپ کیسے رکھ رہے ہیں 2-3 دن. آپ کنڈیشن رکھ رہے ہیں نا، آپ کی یہ سیلنگ کنڈیشن ہے کہ آئی ایم سیلنگ یو دا کار اور دا پروڈکٹ بٹ آئی نیڈ ٹو یوز اٹ فار another few days before I give it to you. یا میں جب یہ گھر چھوڑ دوں تو پھر فلاں چیز آپ کی ہو جائے گی. جیسے اے سی ہے، میں نے اے سی آپ کو بیچ دیا اور میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے دن میں اس گھر میں ہوں، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ اور ہوں، میں یوز کروں گی، اس کے بعد یہ اے سی آپ کے لیے چھوڑ جاؤں گی. اس طرح کی ٹرانزیکشن از الاؤڈ. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے فقہی رول جس میں سے نکلتے ہیں اور لیسنز نکلتے ہیں، لیکن فی الحال اب تک اتنا ہی. اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ کریں گے. Very interesting stories are coming up, inshallah. I'm really eager to share the story of Juwairiya bint al-Haris, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، ان کے بارے میں. تو انشاءاللہ it will be very interesting وہ بھی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر for all of you. جزاکم اللہ خیر for everybody who joined. And please send some thumbs up or whatever on the YouTube so that and forward the lectures to others so that they can benefit too, inshallah. Okay. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه.